بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو کے حسین پروگرام بہار رمضان میں آپ کا میزبان سداگر علی قادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کی بابت خبر دیجئے، مجھے ایسے عمل کی بابت خبر دیجئے جو جنت میں داخل کرے۔ پھر آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس بابرکت مہینے کے تمام تر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، ہمارا آج کا 15واں افطار ٹرانسمیشن پروگرام ہے۔ تو میں اس پروگرام کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے آج کے پہلے مہمان قاری القراء، فخر القراء، میرے بہت اچھے دوست، محبت فرمانے والے میرے محترم جناب حافظ محمد وسام مصطفی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو انہی کے ساتھ ننھے ثناء مصطفیٰ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے، اللہ پاک ان کی زندگی دراز کرے، میرے محترم جناب غلام دستگیر قادری صاحب، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو انہی کے ساتھ ساتھ نعت کے لیے آج پھر انہوں نے اپنی جوائن کیا دوبارہ، میرے محترم جناب محمد طیب حسین قادری بھوروی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بہت محبت فرماتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا نعت کے لیے، وہ دونوں استاد اور شاگرد ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ تو میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کے ہمارے آخری مہمان، جو کہ دیگر پروگراموں کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، میرے محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی میاں محمد شوکت علی محمدی سیفی صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، باتیں تو یوں ہی ہوتی چلیں گی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتا ہوں۔ تو میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد وسام مصطفی صاحب سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے حافظ محمد وسام مصطفی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. علامہ صاحب میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو آئیے ناظرین اب ایک نعت شامل کرتے ہیں, تو اس کے چند اشعار جو میں خود پیش کروں گا, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, علامہ صاحب موجود ہیں, ان سے سوالات بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ ان مہمان جو نعت کے لیے میرے پاس موجود ہیں ان سے نعت بھی سنیں گے. تو نعت کے چند اشعار. جند مک دی مک چلی, او جند مک دی مک چلی, ہجے مکیاں یار جدایاں نہیں, بیٹھے ہاں وچ اڈھیکاں دے, بیٹھے ہاں وچ اڈھیکاں دے, سونے دیاں چٹھیاں آیاں نہیں, جند مک دی مک چلی. اور شعر ہے کہ آ مک دی گل مکا لئیے, جیویں منے یار منا لئیے, آ مک دی گل مکا لئیے, جیویں منے یار منا لئیے, وہ جگ نال نبھان دا کی فائدہ. تو یہ بھائی وہ جگ نال نبھان دا کی فائدہ, جے سونے نال نبھایا نہیں, وہ
ہو جند مک چلی. اور یہ شعر خاص طور پر یہ جو ہمارے نعت خواہ ہیں میں ان کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وچ قبر نکیرا جد پوچھنا دس کیڑے عمل کمائے نی وچ قبر نکیرا جد پوچھنا دس کیڑے عمل کمائے نی. وچ قبر نکیراں جد پوچھنا دس کیڑے عمل کمائے نہیں. پھر میں کی کہاں گا اتنے آکھاں گا نعتاں پڑھدا ساں آکھاں گا نعتاں پڑھدا ساں کوئی کیتیاں ہور کمایا نہیں آکھاں گا نعتاں پڑھدا ساں کوئی کیتیاں ہور کمایا نہیں ہو جند مک چلی جند مک چلی. جند مکدی مک چلدی ہجے مکیاں یار جدائیاں نے. ماشاءاللہ. تو آئیے ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے ثنا خان مصطفیٰ. اب چلتے ہیں ان کی طرف ان سے سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حمد و ثنا سنتے ہیں. تو میں ملتمس ہوں جناب غلام دستگیر قادری صاحب سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ غلام دستگیر قادری صاحب جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. تو آئیے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد طیب حسین قادری بہروی صاحب. میں چلتا ہوں اب ان کی طرف اور ان سے سنیں گے ایک بہت ہی خوبصورت کلام. میں ملتمس ہوں جناب محمد طیب حسین قادری بہروی صاحب سے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ مقام آیا. یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پہ. یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پہ. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احتشام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا. فضا میں لبے کی صدائیں زفر شتائش گونجتی ہیں. فضا میں لبے کی صدائیں زفر شتائش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے
قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا. جی بسم اللہ. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پہ. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم پہ. پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا. وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ مقام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طیب بھائی یقین کرے آپ ہمیں مدینے کی گلیوں میں لے گئے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی بعد حاضر نصیب فرمائے. تو آئیے ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب تو ان سے اب کریں گے کچھ سوالات. علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سفر میں روزے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسلامک پوائنٹ پروگرام میں دعوت دینے کا بہت بہت مشکور ہوں، اور جو آپ نے ایک نیک
اور اچھا مشن لے کر چلے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت کی دولت عطا فرمائے. تو جو آپ نے سوال کیا روزے کے حوالے سے کہ مسافر جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کے میں ارشاد فرمایا جی کہ فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جی جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے جی یا سفر پر ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ دوسرے دنوں میں روزے کی قضا کرے، یعنی اس وقت اس کو رخصت دی جا رہی ہے. ایک تو بیمار کے حوالے سے، دوسرا فرمایا سفر کے حوالے سے. اب سفر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث پاک امام بخاری نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھ رہے تھے. جی جی تو ایک دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کر دیا. پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ جی کیا میں اگر سفر کی حالت میں بھی ہوں تو پھر بھی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اچھا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. تو ہمارے لیے بھی مسئلہ حل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام تجھے اختیار ہے، چاہے روزہ رکھ لے چاہے تو روزہ کو چھوڑ دے. چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں پھر قضا کرے گا. ہاں قضا کرے گا کیونکہ یہ ضروری ہے. تو اب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا اختیار دیا ہے. اور امام مسلم نے حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر جا رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں ساتھ لے کر جا رہے تھے تو کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا. جی کچھ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ جن کو روزہ نہیں تھا ان کو ملامت نہیں کر رہے تھے، ان کو یہ نہیں کہہ رہے تم نے کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیار عطا فرمایا. بلکہ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا موقع ہو کہ جہاں پر جنگ کا موقع ہے تو ایک روزے دار ہے، ایک جو ہے جس کا روزہ نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر جس کا روزہ نہیں ہے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ تر و تازہ ہوگا، وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ جنگ لڑے گا، وہ دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ مجاہد کام کرے گا. جو روزے دار ہوگا ظاہر بات ہے پھر وہ اس کو پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، پھر اس میں پریشانی کا سامنا، پھر وہ اس سے وہ کام نہیں ہوتا، مشقت زیادہ کرنی پڑے گی. ہاں اگر مشقت نہیں ہے تو پھر افضل یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے. مثال کے طور میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی یہاں سے کہتا ہے میں جناب نوشہرہ ورکہ سے اسلام آباد جانا چاہتا ہوں. اب اس کی اپنی گاڑی ہے، گاڑی میں اے سی بھی لگا ہوا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے جناب وہ میں مسافر ہوں لہٰذا مجھے تو روزہ جی معاف ہے نا. تو اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے بھی یار روزے کا اختیار دیا گیا ہے، اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر تو چھوڑنا چاہے تو تجھے رخصت ہے، معاف ہے، تجھے روزہ چھوڑ دے سکتا ہے. لیکن جو بندہ یہاں سے جا رہا ہے اپنی گاڑی ہے اے سی لگا ہوا ہے اس کو کیا پریشانی، کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے. علامہ صاحب یہی سے میرے ایک سوال ہے، آپ کے جواب دیا آپ نے، سے میرے جواب ہے، سوال ہے میرے مائنڈ میں کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ معاف ہے، لیکن وہ سفر کی حدود کتنی ہونی چاہیے، کس حدود تک روزہ معاف ہے؟ جی بڑا خوبصورت آپ نے کوشچن کیا ہے. تو اس کے حوالے سے میں مطالعہ کر رہا تھا بحر شریعت کے اندر بھی، اور اسی طرح اور بھی کافی فقہاء نے اس چیز کو لکھا ہے کہ سفر کی حدود جو ہے وہ 92 یعنی 92 کلومیٹر جو ہے وہ سفر اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اس بات کو جو ہے وہ آج کے جدید فقہاء جو ہیں، مثال کے طور پہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، آپ نے اپنی تفہیم المسائل کتاب جو آپ نے لکھی ہے اس کی آپ نے 5ویں جلد کے اندر اس مسئلہ کو نقل کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جدید دور میں آپ نے جب تحقیق کی تو آپ نے فرمایا کہ 92 کلومیٹر سفر نہیں بلکہ 98 یعنی 98 کلومیٹر آپ نے اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے. بلکہ آپ نے بھی نہیں بلکہ علامہ غلام سعود سعیدی صاحب جو ہیں آپ نے صحیح مسلم کی بھی تشریح کی ہے، شرح لکھی ہے، اور قرآن مجید کی بھی تفسیر تبیان القرآن لکھی ہے، اسی طرح بخاری شریف بھی شرح لکھی ہے. تو آپ نے شرح صحیح مسلم کے اندر، شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 وہاں پر اس نے آپ نے وضاحت فرمائی ہے. آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بھئی اس کی جدید تحقیق یہی ہے کہ 98
یعنی 98 کلومیٹر جب سفر ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ مسافر گنا جائے گا، ادروائز اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ مسافر نہیں۔ ہاں ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب وہ گھر سے چلنے لگے، جب اپنے شہر سے نکل جائے گا وہ جو ہے وہ مسافر شمار ہوگا، وہ نماز قصر ادا کرے گا، اسی طرح روزہ اس کو جو ہے وہ معاف ہوگا۔ لیکن ہاں اگر اس کا ارادہ یہاں سے نکلتے ہی ارادہ ہے کہ میں جا تو اسلام آباد رہا ہوں لیکن میں نے 1 مہینے بعد آنا ہے، پھر وہ مسافر نہیں، مسافر نہ ہو، کیونکہ اگر 15 دن کی ارادہ ہو کہ میں نے 15 دن وہاں رہنا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوتا۔ اگر ارادہ یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے ہی میں نے واپس آ جانا ہے تو پھر وہ مسافر یعنی ہوگا۔ کہ اگر بندے نے ارادہ کر لیا، جی جی اگر ارادہ نہ ہو تو پھر اپنا معافی جی پھر معافی ہے، پھر ارادہ نہیں ہے پھر وہ مسافر ہے۔ اگر ارادہ کر لیا کہ میں نے 15 دن سے زائد رہنا ہے پھر وہ مسافر ہوگا۔ اچھا، تو اسی میں سے آپ نے آگے بھی اب جواب دیا کہ بیمار کے حوالے سے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا اس کے لیے معافی ہے؟ اس کو ذرا اس پہ زیادہ روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہو جائے، تفصیل سے اس کے بارے میں نے میں جو گفتگو ہو جائے۔ آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ فمن کان منکم مریضا، جی یعنی یا او علی سفر، مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ روزے کی رخصت ہے، وہ باقی دنوں میں جو ہے دوسرے دنوں میں روزے کی قضا جو ہے وہ کرے گا۔ لیکن یہ ہر بیمار کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے، وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مریض کون سا، کس کی پیٹ میں درد ہے وہ مریض ہے روزہ چھوڑ دے قضا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے سر میں درد ہے وہ روزہ چھوڑ دے قضا کرے گا، ایسا نہیں۔ یہ مریض کا مطلب یہ نہیں ہے وہ قضا نہیں کرے گا۔ تو مریض کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مریض جی کہ جو اتنا بیمار ہے یا اتنی اس کی عمر زیادہ ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا اب کوئی ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ بات ہے ایک آدمی کی عمر جو ہے وہ 90 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے، اب ہمیں بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹروں نے بھی بتا دیا کہ یہ اب ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے، اب جتنی دیر خدمت کرنی ہے گھر میں کر لیں۔ بالکل، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ بندہ روزے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھنا دشوار ہو، لیکن یہ شیخ فانی کے بارے میں، اگر روزہ رکھنا مشکل ہو دشوار ہو اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ کسی اور کو جو ہے وہ فدیہ کے طور پر یا کسی اور کو روزہ رکھوائے، یعنی ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا دے، یعنی کہ کفارہ ہو گیا نا اس کا روزے کا۔ جی وہ اس کو روزہ رکھوائے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے، مجھ سے بلکہ ایک بندے نے سوال بھی کیا، وہ کہتا ہے جناب محترم ہمارا ایک مریض ہے تو اس کی جگہ پہ اگر کسی کو روزہ رکھوا دیں، تو میں جب ایج پوچھی تو تقریباً میرا خیال ہے 35 سے 30 سال عمر اس کی تھی، تو میں نے کہا محترم اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی یہ تو شیخ فانی کے بارے میں حکم ہے کہ جو اتنا بوڑھا ہو گیا اور اتنا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کے چانس نہیں نہیں ہے، اس کے بارے میں ہوگا وہ کسی کو روزہ رکھوائے گا۔ ٹھیک، ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کہتا نہیں میں ویسے بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بعد میں قضا تو کرے گا، روزہ قضا کرے گا، لیکن اس کے بارے میں حکم یہی فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بھی کسی کا روزہ رکھوائے، یعنی کسی کو کھانا کھلائے، یہ ایک مستحب امر ہے، لیکن اس کا روزہ اس سے معاف نہیں ہوگا، معاف صرف اس کا ہوگا جو شیخ فانی کے بارے میں ہے۔ یعنی شیخ فانی کسی کو روزہ کھلواتا ہے کہ یار یہ میں مسکین آدمی ہے، یہ میری طرف سے پیسے لے لے جی جی 2 ٹائم کے کھانے کے روزانہ کے، یا پھر اس کو جو ہے وہ کھانا 2 ٹائم کا کھلا دے، تو اس شیخ فانی کا جو فرض تھا اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی عام آدمی ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، تو وہ مستحب فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ روزہ کھلوا دے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اختتام کی طرف، ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم۔ تو آخر میں ملتمس طیب بھائی سے کہ یہ میری فرمائش ہے ان کو کہ ماں کی شان پیش کریں، ویسے بھی ہمارے ناظرین نے اس کلام کی فرمائش کی تھی، تو میں ملتمس طیب بھائی سے کہ وہ اس کلام کو پیش کریں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سوداگر علی قادری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے سوالات نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ درد وچھوڑے دا حال میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال میں کنوں آکھاں۔
سالن آہ دبالن بالنی مائنی میں کنوں اکھاں مائنی میں کنوں اکھاں جنگل بیلے پھراں ڈھوڑینی جنگل بیلے پھراں میں ڈھوڑینی اجنا پایوں لالنی مائنی میں کنوں اکھاں مائنی میں کنوں اکھاں کہے حسین فقیر نمانا کہے حسین فقیر